نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما۔ 7واں پارہ جز 7 سورۃ الانعام، آیت نمبر 50 تک ہم پڑھ چکے۔ آج انشاءاللہ ہم پڑھیں گے آیت نمبر 51۔ وَأَنذِرْ، اور ڈرائیے، بِہِ اس قرآن کے ساتھ، اور ڈرائیے اس قرآن کے ساتھ، الذین ان لوگوں کو جو یخافون وہ ڈرتے ہیں۔ کس چیز سے ڈرتے ہیں؟ ان یہ کہ یحشروا وہ جمع کیے جائیں گے، الی ربہم اپنے رب کی طرف، لیسا نہیں، لہم ان کے لیے، من دونہ اس کے سوا، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے سوا، ولی کوئی دوست، ولا شفیع اور نہ کوئی سفارش کرنے والا، لعلہم یتقون تاکہ وہ متقی بن جائیں یا وہ بچ جائیں۔ اس آیت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا جا رہا ہے کہ آپ خبردار کریں اہل مکہ کو۔ کس چیز کے ساتھ؟ اس قرآن کے ساتھ۔ قرآن میں اللہ کے جو احکامات ہیں وہ لوگوں تک پہنچائیے، لوگوں کو خبردار کیجئے اس قرآن کے ساتھ۔ قرآن کا حوالہ دے کے کیوں خبردار کیا جا رہا ہے؟ کیوں کہ قرآن اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا کلام ہے، اور یہ سچا کلام ہے، الحق من ربک، یہ سچ ہے اور تیرے رب کی طرف سے ہے۔ اس کے ذریعے لوگوں کو خبردار کیجئے۔ اب کون سے لوگ؟ اسپیشل قسم کے لوگ یہاں بتائے جا رہے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کو اس بات کا ڈر ہے کہ وہ اپنے رب کے سامنے جمع کیے جائیں گے۔ کب؟ قیامت کے روز۔ اچھا، ان کو تو پہلے ہی ڈر ہے کہ قیامت کے روز اللہ کے سامنے ہمیں پیش ہونا ہے، تو ان کو کیوں خبردار کریں آپ؟ وجہ کیا بتائی جا رہی ہے؟ اس لیے کہ جب ہم سورہ بقرہ پڑھتے ہیں، کیا بتایا گیا وہاں؟ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ کتاب ایسی ہے جس میں کوئی شک نہیں، لیکن کس کے لیے ہے؟ ھدی للمتقین، یہ ہدایت ہے متقیوں کے لیے۔ قرآن سے خبردار کون ہوگا؟ سبق کون سیکھے گا؟ جو اللہ کا ڈر رکھنے والا ہو۔ اسی قرآن میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ یہی قرآن پڑھ کے بہت سے لوگ گمراہ ہو گئے، اور یہی قرآن پڑھنے کے بعد لوگوں کو ہدایت مل گئی۔ ہدایت کس کو ملے گی؟ کون سبق حاصل کرے گا؟ جو آلریڈی اپنے دل میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا ڈر رکھتا ہے۔ کیوں آتے ہیں یہاں ہم پڑھنے کے لیے، اللہ کے کلام کو سمجھنے کے لیے؟ کیوں کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہماری لائف اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے احکامات کے مطابق ہو جائے۔ ڈر ہے نا؟ کیوں اللہ کے احکامات کے مطابق ہو جائے؟ فائدہ کیا ہوگا؟ کیونکہ ہم قیامت کے روز کس کے سامنے جواب دہ ہیں؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے سامنے۔ تو اللہ نے یہ کتاب جو ہمیں دے دی ہے، یہ اس لیے دی ہے، اس کو پڑھو، اس کو سمجھو اور اس کے مطابق اپنی زندگی گزارو۔ لیکن اس کو کون پڑھے گا؟ اس سے سبق کون حاصل کرے گا؟ جس کو اس بات کا ڈر ہو کہ مجھے حساب کتاب دینا ہے۔ سمجھ رہے ہیں بات کو نا؟ اگر بچے کو اس بات کا ڈر نہ ہو کہ اس کے پیرنٹس اس سے پوچھیں گے، اسپیشلی جب ان کے ایگزامز ہوتے ہیں، ریزلٹ آیا، اگر اس کو اس بات کی فکر نہ ہو کہ میرے ریزلٹ کا کمپیریزن میرے دوستوں کے ساتھ کیا جائے گا یا میرے پیرنٹس کی ایکسپیکٹیشنز مجھ سے کیا ہے، تو کیا وہ پڑھے گا؟ بس ٹھیک ہے، بس پاس ہو گئے تو پاس، نہیں ہوا تو نہیں ہوا۔ نہیں، اس کو اچھے گریڈز لینے ہیں۔ پھر اچھے گریڈز لے کے کہاں جانا ہے؟ یونی جانا ہے، وہاں بھی اچھے گریڈز لینے ہیں، ڈگری لینی ہے۔ اس کے بعد کیا ہوگا؟ اچھی جاب ملے گی۔ اچھی جاب ملے گی تو اس کی ساری خواہشات پوری ہو جائیں گی۔ تو بالکل اس کی مثال ایسی ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کیا فرمایا کہ تم اس قرآن کے ساتھ لوگوں کو خبردار کراؤ۔ اٹ مینز نبی جو کہتا ہے وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا احکامات ہی ہوتے ہیں۔ نبی اپنی طرف سے کچھ نہیں کہتا۔ کتاب کیا دی گئی؟ قرآن۔ بھی اس قرآن کے ساتھ لوگوں کو خبردار کیجئے، وہ لوگ جنہیں اس بات کا ڈر ہو کہ قیامت کے روز انہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے سامنے پیش کیا جائے گا، اور یہ وہ دن کیا ہوگا؟ نفسی نفسی، کوئی دوست، کوئی سفارش کرنے والا، کوئی کام نہیں آئے گا۔ کیا کام آئے گا پھر؟ اعمال۔ اور کون سے اعمال؟ جو ہم نے
اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے احکامات کے مطابق کیے، اور وہ کہاں سے ملیں گے ہمیں؟ اس کتاب سے. لعلہم یتقون، تاکہ وہ بچ جائیں. کس چیز سے بچ جائیں؟ جہنم سے. جی، جہنم کی آگ سے بچ جائیں. کس چیز سے بچ جائیں؟ کیونکہ اللہ کے احکامات پر عمل کرنا ہمیں کہاں لے جاتا ہے؟ جنت میں. تاکہ وہ بچ جائیں، تاکہ وہ متقی ہو جائیں، تاکہ وہ اللہ کا خوف ان کے دل میں آئے، جو تھا وہ زیادہ پکا ہو جائے. اب اگلی آیت میں اہل مکہ کے سردار جو ہیں ان کی ڈیمانڈز کے بارے میں بتایا جا رہا ہے. اہل مکہ نے کیا کہا، ان کے سرداروں نے کیا کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم تمہارے پاس آئیں گے، تمہاری بات بھی سنیں گے، لیکن شرط کیا ہے؟ اپنی مجلس سے یہ جو صحابہ بیٹھے ہوئے تمہارے ساتھی، غریب غربا، ان سب کو یہاں سے اٹھایا جائے. ہم ان کے ساتھ ایک مجلس میں نہیں بیٹھ سکتے. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا نہیں کیا کہ ان کے کہنے پہ ان کو وہاں سے نکال دیا، لیکن اللہ نے پہلے ہی حکم ان کو دے دیا. کیا؟ ولا، اور نہ. تطرد، نہ تم دور کرو، الذین، ان لوگوں کو جو یدعون، وہ پکارتے ہیں، ربہم، اپنے رب کو. صحابہ کرام کی طرف اشارہ ہے. نہ تم اپنی مجلس سے اٹھا کے باہر کرو ان لوگوں کو جو پکارتے ہیں ربہم، اپنے رب کو، بالغداتی، صبح کے وقت، والعشی، اور شام کے وقت. کیوں پکارتے ہیں اپنے رب کو؟ یریدون، وہ تو یہ چاہتے ہیں، کیا؟ وجہہ، اس کی رضا. کس کی رضا؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رضا. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اپنی مجلس سے ان صحابہ کرام کو نہ اٹھائیے، نہ باہر کیجئے. کیوں؟ ان کی خصوصیت کیا ہے؟ جی، ان کی کوالٹی کیا ہے؟ وہ صبح و شام اپنے رب کی رضا کے لیے اس کو پکارتے ہیں. ان کا آ کے تمہارے ساتھ بیٹھنا تم پہ کوئی احسان نہیں ہے. کس چیز کی تلاش ہے ان کو؟ رب کی رضا کی. اوپر بھی یہی بتایا گیا نا، آپ خبردار کیجئے اس قرآن کے ساتھ ان لوگوں کو جن کو یہ ڈر ہے کہ قیامت کے روز اللہ کے سامنے ہمیں پیش ہونا ہے. کون ہے یہ؟ صحابہ کرام. آپ ان کو اپنی مجلس سے نہیں اٹھا سکتے، کیونکہ یہ اللہ کی رضا کے لیے اللہ کو پکارتے ہیں، اس کے ذکر اذکار کرتے ہیں، اور اللہ کے احکامات پر عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اب یہ حکم جب آیا، سردار تو آنے والے تھے نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فکر ہوئی کہ اب ان سرداروں کو اگر اللہ کا پیغام نہیں پہنچایا جائے گا تو یہ تو گمراہی میں پڑے رہیں گے. ان کا کیا ہوگا؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ تسلی دے رہے ہیں، ما علیک، نہیں ہے آپ پر اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، من حسابہم، ان کے حساب میں سے، من شیء، کچھ بھی. آپ سے اس بات کا حساب نہیں لیا جائے گا کہ انہوں نے مان کے کیوں نہیں دیا. وما، اور نہیں ہے، من حسابک، تمہارے حساب، تمہارا حساب، علیہم، ان پر، من شیء، کچھ بھی. تمہاری نیکی کا ان کو کچھ فائدہ نہیں، اور ان کے نہ آنے کا تم کو کوئی نقصان نہیں ہے. کون تھے صحابہ کرام؟ حضرت سعد بن ابی وقاص، عمار، بلال، حضرت عبداللہ بن مسعود، اس قسم کے صحابہ کرام. زیادہ تر صحابہ کرام غریب تھے، فقیر تھے، مسکین تھے. ایک وقت کو بھی ان کے لیے میسر نہیں تھا کچھ ان کے پاس، لیکن اللہ کا تقوی اتنا زیادہ تھا کہ ان کے دل، ان کے دماغ ایمان کی دولت سے مالا مال تھے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کے ایمان کی دولت کو پریفرنس دی. کس پہ؟ دنیاوی دولت پہ. سرداروں کے پاس تو دنیاوی دولت زیادہ تھی نا، اہل مکہ کے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ چھوڑ دو ان کو ان کے حال پہ، اگر آتے ہیں تو انہی کے ساتھ ان کو بیٹھنا ہوگا، ان کو کوئی اسپیشل ٹریٹمنٹ نہیں دی جائے گی. فَتُطْرَدَهُمْ، پھر اگر آپ نے دور کر دیا ان کو، نکال دیا ان کو، کن کو؟ صحابہ کرام کو، ان کی مجلس سے، فتکون، پس ہو جائیں گے آپ، من الظالمین، ظلم کرنے والوں میں سے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو کسی کے مال سے، کسی کی دولت سے، کسی کے بیٹوں سے کچھ نہیں لینا دینا. اللہ کیا دیکھتا ہے؟ آپ کے دل کا تقوی، کہ آپ کے دل میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ڈر کتنا ہے. اللہ کے ہاں عزت دار کون ہے، معزز کون ہے؟ جو جتنا زیادہ متقی ہے. وَكَذَلِكَ، اور اسی طرح، فَتَنَّا، پس آزماتے ہیں ہم، بعدہم، ان کے بعض کو، ببعد، بعض کے ساتھ. یہ ایک دوسرے کی آزمائش ہے. امیر غریب کے ساتھ بیٹھنا پسند نہیں کرتا. نقصان کس کا ہے؟ اس کا اپنا نقصان ہے. کیوں؟
کہ وہ ہدایت کے لیے آئے ہیں، اللہ کی رضا کے لیے آئے ہیں، کسی کو دکھانے کے لیے یا احسان کرنے کے لیے نہیں آئے. اور اسی بات کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کی آزمائش بنا دی. لیقولوا، تاکہ وہ کہیں، کیا کہیں گے؟ اہؤلاء، کیا یہ وہی لوگ ہیں؟ من اللہ، احسان کیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے، علیہم، ان پر، من بیننا، ہمارے درمیان. قیامت کے روز یہ سردار لوگ، چاہے اہل مکہ کے تھے یا کوئی بھی ہو، قیامت تک کے آنے والے، وہ لوگ جو اپنے آپ کو بہت بڑی چیز سمجھتے ہیں، وہ دیکھیں گے کہ جو غریب غربا تھے، جن کو وہ حقارت کی نظر سے دیکھتے تھے، کہ وہ کہاں ہے. پھر ان کو جا کے پتہ وہ تو جنت پہ پہنچ گئے. اہؤلاء، کیا یہ وہ لوگ ہیں؟ پھر ان کو ہوش آئی، کیا یہ وہ لوگ ہیں؟ کون ہے؟ من اللہ علیہم، احسان کیا اللہ نے ان پہ. کہاں پہنچا دیا ان کو؟ جنت میں پہنچا دیا. اور دنیا میں تو ان کی کوئی عزت تھی نہیں، کیونکہ دنیا میں عزت کس معیار پہ ہوتی ہے؟ جی، دولت. جتنی زیادہ دولت، جتنا بڑا گھر، جتنی زیادہ نعمتیں، جتنا حسب نسب، اسی کی صرف عزت ہوتی ہے. یہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ انسان کی عزت کا معیار کیا ہے؟ اس کا تقوی، اس کے ایمان کی دولت. الیس اللہ، کیا نہیں ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ، بعالم، جاننے والا، بالشاکرین، شکر گزاروں کو، قدردانوں کو. کون ہے یہ قدردان؟ صحابہ کرام. انہوں نے قدر کی اس نعمت کی کہ ان کے درمیان اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نبی بھیجا اور اس کو کتاب دی، اس کو حکمت دی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو وہ کتاب سناتے تھے، اس کی تلاوت کرتے تھے. وَيُزَكِّيهِمْ، اور آپ پاکیزہ کرتے تھے ان کو. کتاب کے ذریعے پاکیزگی کیسے آتی ہے؟ جب ہم اس کو پڑھتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں نا اندر کتنا گند بھرا ہوا ہے ہمارے اندر، اس کی صفائی کیسے کرنی ہے. وہ کام جو ہم کرتے ہیں ٹھیک نہیں ہے، کتاب کے مطابق نہیں ہے، نہیں، اس کو ہٹائیں، وہاں سے ریموو کریں، اریز کریں اس کو. تو یہ کیا ہے؟ پاکیزگی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کی تلاوت کر کے اللہ کے احکامات لوگوں تک پہنچا کے ان کو پاک کیا کرتے تھے. اللہ سبحانہ تعالیٰ خوب جانتا ہے کہ کس نے اللہ کے کلام کی قدردانی کی، کس نے نبی کی بات مانی، کس نے شکر گزاری کی. یہی وجہ ہے کہ اللہ نے اس قسم کے لوگوں پر احسان کیا اور ان کے درجات کو بلند کر دیا. وَإِذَا، اور جب، جَاءَكَ، اور جب بھی آئے آپ کے پاس، الذین، وہ لوگ جو، یؤمنون، وہ ایمان لائے، بآیاتنا، ہماری آیات پر. ہر وہ بندہ جو اللہ کی آیات پر ایمان لایا، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جب وہ آپ کی مجلس میں آتا ہے، فقل، آپ فرما دیجئے، بس آپ کہہ دیجئے اس سے، سلام علیکم، سلامتی ہو تم پر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اس کو سلام کیجئے. یہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ مزید ان کو ایک بلند درجات تک پہنچا رہا ہے. کن لوگوں کو؟ جو تقوی والا دل لے کر آپ کی مجلس میں حاضر ہوئے ہیں، صبح و شام اللہ کے ذکر اذکار میں مشغول رہتے ہیں. صحابہ کرام کی بات ہو رہی ہے. طریقہ کیا ہے؟ محفل ہے، کوئی بھی باہر سے آئے تو باہر سے آنے والا اندر جو بیٹھے ہوئے آلریڈی ان کو سلام کرے گا. ہے نا؟ یہ بہت سے لوگوں کو نہیں پتہ. ہم سلام کس کو کرتے ہیں؟ جن کو ہم جانتے ہیں. یا ہم سلام کس کو کرتے ہیں؟ جو ہم سے پہل کرتا ہے، ادروائز ہم اگنور کرتے ہیں. ہاں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ فَأَمْشُ السَّلام، سلام کو پھیلاؤ. محبت دوسرے کے دلوں میں ڈالنے کے لیے آپس میں اتفاق اور محبت اگر چاہیے تو اس کا ایک ٹپ بتا دی گئی، کیا کرنا ہے؟ سلام. سلام میں پہل کرو. پھر ہمارا گلہ کیا ہوتا ہے؟ میں نے سلام کیا تھا، سامنے والے نے جواب ہی نہیں دیا. اس کے متعلق بھی حدیث شریف ہے، اگر آپ سلام کرتے ہیں اور کوئی آپ کو جواب نہیں دیتا تو اس شخص سے بہتر مخلوق آپ کا جواب دیتا ہے. کون؟ فرشتے. تو اگر یہ پتہ چل جائے ہمیں تو ہم ہر ایک کو سلام کریں. جواب نہ دے تو زیادہ بہتر ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو کیا کرنا ہے کہ جب بھی آج سے ہم نے کیا کرنا ہے، جب ہم باہر یہاں سے نکلیں گے اور کسی بھی اپنی سسٹر کو دیکھیں گے تو ہم نے کیا کرنا ہے؟ جی، یہ نہیں کہنا ٹھیک ہو، یہ بڑا ہے یہاں پہ، ٹھیک ہو، یہ کیا ہوتا ہے؟ اس کے بعد آپ پوچھ لینا، آپ پہلے سلام کر لیں. ٹھیک ہے، الحمدللہ مسلمان سسٹرز ہیں ہم، پہلے آپ سلام کریں، اس کے بعد آپ پوچھ سکتے ہیں کہ ٹھیک ہو یا ٹھیک نہیں ہو یا کیا حال ہے آپ کا. لیکن سلام مسٹ ہے.
فقل سلام علیکم، پس آپ ان سے کہہ دیجئے سلام علیکم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، کتبہ لکھ دیا ربکم تمہارے رب نے، علی نفسہ اپنے نفس پر، اپنی ذات پر، رحمہ رحمت، اللہ نے رحمت کو اپنی ذات پر لازم کر دیا ہے۔ اور اللہ سبحانہ و تعالی اس رحمت کیا ہے؟ الرحمن الرحیم، سورہ فاتحہ میں ہم پڑھ چکے، الرحمن الرحیم، اللہ کی رحمت سب کے لیے ہے، اللہ کی رحمت کے 100 درجے ہیں، حضرت ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں، اور اس میں سے 99 اس کے پاس ہے جو قیامت کے دن استعمال ہوں گے، لیکن ایک جو درجہ ہے وہ ایک حصہ اس دنیا میں کو دے دیا گیا، اور دیکھیں کون کس سے کتنا زیادہ پیار کرتا ہے۔ آسان سی مثال ہم سب کے لیے، جی ماں کا پیار اپنے بچوں سے کتنا زیادہ ہوتا ہے، جانور بھی اپنے بچوں سے پیار کرتے ہیں، اینڈ سو آن، جو بھی جس سے پیار کرتا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنی ذات پر رحمت کو لازم قرار دیا ہے، اللہ کسی کے ساتھ ظلم نہیں کرتا۔ انہو بے شک وہ کیا، من عامل منکم، من جو شخص بھی عاملہ وہ عمل کرے گا، منکم تم میں سے، سوءن کوئی برا، غلطی ہو گئی، کوئی گناہ کا کام ہو گیا، بجہالت نادانی سے، معلوم نہیں تھا اس کو، جان بوجھ کے والی بات نہیں ہو رہی، متعمدن ارادتن، ارادہ کر کے کوئی گناہ کرنا وہ الگ بات ہے۔ یہاں کیا بتایا جا رہا ہے؟ بجہالتن، اگر کوئی شخص کوئی گناہ کا کام کرے گا، کوئی غلط کام اس سے ہو جائے گا، کس طرح سے؟ نادانی میں، جہالت میں، تو کیا ہوگا؟ ثم پھر تابہ وہ توبہ کر لے، جب وہ توبہ کر لے، من بعد ہی اس گناہ کے کرنے کے بعد، وَأَصْلَحَ اور وہ اپنی اصلاح کر لے۔ توبہ مطلب توبہ مینز توبہ کرنا، توبہ مینز شرمندہ ہونا، یا اللہ میں بہت شرمندہ ہوں، غلطی ہو گئی۔ اور اصلاح کیا ہے؟ اصلح مینز اپنی اصلاح کرنا، آئندہ کے لیے میں احتیاط کروں گا، جہاں احتیاط آتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ توبہ تو کر لی لیکن اصلاح نہیں ہوئی تو غلط ہے نا، کیونکہ دوبارہ وہ موقع ملے گا تو گناہ کے کام ہو جائیں گے۔ لیکن توبہ کے ساتھ ساتھ بہترین توبہ کیا ہے؟ کہ انسان اپنی اصلاح بھی کرے۔ یہاں کیا بتایا جا رہا ہے؟ ایک شخص ہے جس نے گناہ کا کام کیا، نادانی سے، اس کو پتہ نہیں تھا۔ سم ٹائم جب ہمیں پتہ نہیں تھا تو ہم غیبتیں کیا کرتے تھے نا، فلاں کی بات ادھر سنا دو ادھر سنا دو، پھر جب قرآن پڑھنا شروع کیا پھر پتہ چل نہیں بہت زیادہ گناہ ہے، پھر جب وہ باتیں یاد آتی ہیں ایک دن استغفر اللہ یاد ہے، تو وہ تابہ استغفار ہو گیا۔ لیکن اصلاح کیا ہے؟ اب نہیں کریں گے، الحمدللہ اب نہیں کرتے ہم، تو اس نے اصلاح بھی کر لی۔ فَأَنَّهُ پس بے شک وہ اللہ سبحانہ و تعالی غفور الرحیم، وہ تو بخشنے والا ہے، بار بار معاف کرنے والا ہے۔ سورہ واقعہ میں مترفین کی جو باتیں بتائی گئی کہ جو عیاشی میں پڑے لوگ تھے، اصحاب الشمال زیادہ تر اسی میں ہوں گے، تو وہ کیا کرتے تھے؟ وَكَانُوا يُصِرُّونَ عَلَى الْحِنثِ الْعَظِيمِ، وہ گناہوں پہ اصرار کیا کرتے تھے۔ گناہوں پہ اصرار کیا کرنا؟ بار بار کرتے رہنا، اور حنث العظیم بڑے گناہوں پر، تو اس لیے اللہ نے ان کو اصحاب الشمال بنا دیا۔ یہاں کیا بتایا جا رہا ہے؟ اگر انسان سے جہالت سے کوئی گناہ ہو جائے اور وہ توبہ کر لے اور وہ اپنی اصلاح کر لے، آئندہ یا اللہ نہیں کروں گا، میں بہت شرمندہ ہوں اپنے گناہ پہ، تو بے شک اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو معاف کر دے گا، بخشنے والا ہے، رحم فرمانے والا ہے۔ ایسی حالت میں سم ٹائمز شیطان کیا کہتا ہے؟ گناہ کر لیا، نہیں تھوڑی نا اللہ معاف کرے گا، بس چپ کر جاؤ، کوئی ضرورت نہیں ہے، کون سا تمہیں، بلکہ سم ٹائمز لوگ کیا کہتے ہیں؟ اتنے گناہ کیے کون سا اللہ مجھے معاف کر دے گا، اتنے زیادہ گناہ جو کیے، نہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ اے انسان، اے بنی آدم، اگر تیرے گناہ سمندر کی جھاگ کے جتنے ہو جائیں، صحرا کے ذرات کے جتنے ہو جائیں، اور تو میری طرف پلٹ آئے، تو توبہ کر لے اور اپنی اصلاح کر لے، یہ اصلاح کا ورڈ یاد رکھیں، توبہ کے ساتھ اصلاح ضروری ہے، توبہ بھی کر لی اور اصلاح بھی کر لی تو میں تجھے معاف کر دوں گا۔ تو سبحان اللہ، ہمیں کیا کرنا ہے؟ استغفار، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ استغفار کی چھوٹی چھوٹی دعائیں یاد رکھیں، وہ نہیں یاد کر سکتے، استغفر اللہ اسی کا ورد رکھیں۔ وکذالک اور اسی طرح، نفصل
ہم تفصیل سے بیان کرتے ہیں آیات کو لتستبین، اور تاکہ واضح ہو جائے سبیل المجرمین، مجرموں کا راستہ۔ کون سے مجرم؟ جنہوں نے گناہ کیے، نہ تو توبہ کی نہ اصلاح کی۔ دیکھیں ہم قرآن پڑھتے ہیں الحمدللہ، پیچھے بھی پڑھ چکے، آگے بھی آئے گا، کہیں یہ نہیں لکھا ہوا کہ آپ گناہ نہیں کریں گے یا آپ گناہ نہیں کر سکتے۔ گناہ تو ہو جائے گا، چاہے وہ جہالتاً ہو یا متعمداً ہو، وہ تو ہونا ہی ہونا ہے، انسان سے ہوتے رہتے ہیں، لیکن اپنے آپ کو کوشش کرنی ہے کہ بچا کے رکھیں۔ قرآن ہی میں آتا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے انسان، اگر تو بڑے گناہوں سے بچنے کی کوشش کرے گا، تو چھوٹے موٹے گناہ تو ویسے ہی اللہ معاف کر دے گا، وہ تو ویسے ہی معاف ہو جائیں گے، لیکن کوشش اپنی یہ رکھنی چاہیے کہ انسان گناہوں سے جتنا دور رہ سکے۔ اس لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنی آیات کو کھول کھول کے سمجھایا، مثالیں دے دے کر ہمیں بتایا، تاکہ مجرم اور مومن علیحدہ علیحدہ ہو جائیں۔ قل، آپ فرما دیجئے۔ اب اس آیت کا بیک گراؤنڈ یہ ہے، آیت نمبر 56 کا، کہ اہل مکہ کے سرداروں نے کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آئیں گے تمہارے پاس، تمہاری بات بھی سنیں گے، لیکن شرط رکھی، کیا؟ کہ آپ آئیں اور ہمارے بتوں پہ ہاتھ پھیر دیں ایک بار۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قل، آپ فرما دیجئے، ان کی ڈیمانڈ ہونے کے بعد آپ ان کو جواب دیں، انی، بے شک میں، نہیتو، میں منع کیا گیا ہوں، ان، یہ کہ اعبدا، یہ کہ میں عبادت کروں، میں پوجوں، الذین، ان ہستیوں کو جو تدعون، تم پکارتے ہو، من دون اللہ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے علاوہ۔ میں منع کیا گیا ہوں، میں ہاتھ نہیں پھیر سکتا، مجھے اجازت ہی نہیں ہے۔ قل، آپ فرما دیجئے، لا اتبع، نہیں میں پیروی کرتا کس چیز کی؟ اہواءکم، تمہارے خواہشات کی، قد، تحقیق، دللتو، اگر میں نے ایسا کیا، دللتو تو میں گمراہ ہو گیا، اذن تب، وما، اور نہیں، انا میں، من المہتدین، ہدایت پانے والوں میں سے۔ کیوں میں تمہاری خواہشات کی پیروی نہیں کر سکتا؟ وجہ کیا ہے؟ کیونکہ میرے پاس علم آ چکا۔ کون سا علم؟ قرآن کا علم۔ کون کہہ رہا ہے؟ نبی کہہ رہا ہے۔ ہم سب کے لیے بھی یہی حکم ہے، جس تک قرآن کا علم، 7 پاروں کا علم، ہم کون سا پارہ پڑھ رہے ہیں؟ 7 پارہ، یہاں تک علم جن لوگوں کو پہنچ چکا ہے، اب ہمارے لیے ایسا کسی قسم کا بہانہ نہیں رہتا کہ ہم کہیں کہ نہیں مجبوری ہے۔ یہاں ساری مجبوریاں ختم ہو گئی ہیں آپ کی۔ اب وہ لوگ جو اللہ کے راستے کے سوا اور راستے اپنائے ہوئے ہیں، کسی بدعت میں پڑے ہوئے ہیں، کسی شرک میں پڑے ہوئے ہیں، ہمیں اس چیز کی اجازت نہیں ہے، کیونکہ ہمارے پاس علم آ چکا۔ اور اگر ہم ایسا کریں گے تو کیا ہمیں ہدایت ملے گی؟ نہیں۔ تو یہ حکم صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نہیں، قرآن کے پڑھنے والے، سمجھ کے پڑھنے والے، اس پہ عمل کی کوشش کرنے والے سب کے لیے یہ ہے، یہ ہم سب کے لیے یہ حکم ہے۔ کیا بتایا جا رہا ہے؟ کہ اگر میں تمہارے خواہشات، کون سی خواہش تھی ان کی؟ بتوں پہ ہاتھ پھیر دو، بس اور کچھ نہیں، صرف اس پہ ہاتھ پھیر، تم ہماری بات مانو، ہم تمہاری بات مانیں گے۔ ٹھیک ہے نا؟ جب آپ بلاتے ہیں لوگوں کو اللہ کی طرف، الحمدللہ جب اللہ ہمیں ہدایت دیتا ہے تو لوگ کیا کہتے ہیں؟ ہم تمہاری بات مانیں گے، لیکن آپ کو بھی کچھ ہماری باتیں ماننی پڑیں گی۔ ٹھیک ہے نا؟ قرآن آئینہ ہے، چیک کریں کہاں ہیں ہم، کبھی ہوا ہے ہمارے ساتھ ایسا؟ کبھی ہو سکتا ہے ہماری لائف میں ایسا؟ تو ہم نے کرنا کیا ہے؟ اگر ہم ان کی بات مانیں گے، ان کی خواہشات کی پیروی کریں گے، تو کیا ہوگا؟ ہمیں ہدایت نہیں مل سکتی، اس وقت میں ہدایت والوں میں سے نہیں ہوں گا۔ قل، آپ فرما دیجئے، کیا؟ انی، بے شک میں، علی بینۃ، میں کھلی دلیل پر ہوں، میرے ربی، اپنے رب کی طرف سے۔ کون سی دلیل؟ قرآن۔ میرے پاس روشن دلیل آ چکی، ایک ایسا علم جو ہر انسان بڑی آسانی سے سمجھ سکتا ہے، اور جو سچ ہے، برحق ہے، اللہ کا کلام، میرے ربی، میرے رب کی طرف سے ہے۔ وَكَذَّبْتُمْ بِهِ، اور تم نے تو اس کو جھٹلا دیا، تم تو نہیں مان کے دینے والے، تم اس کا انکار کرتے ہو۔ ما عندی، نہیں ہے میرے پاس۔ جب لوگ انکار کرتے تھے اس قرآن کا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا، ایک الہ کا، کیونکہ اہل مکہ کیا تھے؟ مشرک تھے نا، بتوں کی پوجا کیا کرتے تھے، تو جب وہ اس کا انکار کرتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہتے اگر تم نہیں مانو گے تو تم پہ اللہ کا عذاب آئے گا۔ یہاں بتایا جا رہا ہے ما عندی،
نہیں ہے میرے پاس ما تستعجلون جس کے لیے تم جلدی مچاتے ہو بہی ساتھ اس کے. اے اہل مکہ، جب اہل مکہ کو عذاب کے بارے میں بتایا جاتا تھا تو وہ کیا کہتے ہیں؟ لے آؤ نا، لے آؤ اگر تم سچے ہو. کیسے کہتے تھے؟ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. لے آؤ وہ عذاب اگر تم سچے ہو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ قُلْ إِنَّمَا الْعِلْمُ عِندَ اللَّهِ وَإِنَّمَا أَنَا نَذِيرٌ مُّبِينٌ. اس کا علم اللہ کے پاس ہے، میرا کام صرف خبردار کرنا ہے. سدھر جاؤ. کیا بتایا جا رہا ہے؟ میرے پاس وہ چیز نہیں ہے جو تم مجھ سے مانگ رہے ہو، وہ عذاب میرے پاس نہیں ہے. کس کے پاس ہے وہ؟ ان الحکم الا للہ. ان الحکم نہیں ہے فیصلہ، نہیں ہے اختیار، الا للہ سوائے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو. وہ جب چاہے گا اس کو لے آئے گا. یقص الحق، وہ حق بیان کرتا ہے. کون؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ. اللہ کی بات سچی ہے. وہ اور وہ خیر الفاصلین، وہ بہترین فیصلہ کرنے والا ہے. کس قوم کا کیا حشر کرنا ہے، کس وقت عذاب آئے گا، کس وقت آزمائش آئے گی، کون ماننے والے ہوں گے اور کون غرق ہو جائیں گے اس عذاب میں. یہ ہے اللہ کا طریقہ. قل آپ فرما دیجئے، لو اگر انا بے شک عندی میرے پاس ہوتا ماں وہ جو تستعجلون جس کی تم جلدی مچاتے ہو بہی ساتھ اس کے. کس چیز کی جلدی؟ عذاب کی. اگر وہ عذاب میرے اختیار میں ہوتا، اوپر کیا بتایا گیا؟ میرے اختیار میں نہیں ہے، لیکن اگر وہ میرے اختیار میں ہوتا تو کیا ہوتا؟ لقضی الامر، البتہ فیصلہ ہو چکتا، بینی و بینکم، تمہارے اور میرے درمیان. کس بات کا فیصلہ؟ کہ اگر تم سچے ہو تو عذاب لا کر دکھاؤ. تو اگر عذاب آ جاتا تو ظاہر ہے میں سچا ہوں، میں سچا ہوں تو فیصلہ ہو جاتا. تم جھوٹے، تم ڈوب جاتے، ختم ہو جاتے. تو میرے اور تمہارے درمیان فیصلہ ہو جاتا. لیکن کیا ہے؟ واللہ، اللہ سبحانہ و تعالی، عالم، وہ خوب جانتا ہے، بالظالمین، ظالموں کو. یہاں کس ظلم کی طرف اشارہ ہے؟ شرک کی طرف. یہاں شرک کی طرف اشارہ ہے. ان الشرک لظلم عظیم، شرک سب سے بڑا ظلم ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ خوب جانتا ہے کہ تم اپنے بتوں پر مجھ سے ہاتھ پھروا کے لوگوں کو کیا بتانا چاہتے ہو، اور تم عذاب کے لیے جلدی مچا کے کیا بتانا چاہتے ہو کہ تم کتنے بہادر ہو یا تم کتنے سچے ہو، کیونکہ میں تو عذاب نہیں لا سکتا. اور ان کا کہنا کیا تھا؟ اگر عذاب نہیں لا سکتے تو تم جھوٹے ہو. تو ظاہری تو کیا دکھ رہا ہے لوگوں کو، ٹھیک ہے نا جی. تو یہی بتایا جا رہا ہے کہ میرے اور تمہارے درمیان فیصلہ ہو جاتا، لیکن اس میں بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مصلحت ہے. اس سے کوئی چیز پوشیدہ نہیں ہے. اس کو پتہ ہے کہ کون کس نیت سے عذاب مانگ رہا ہے یا کون کس نیت سے عمل کرنے کا ارادہ رکھتا ہے. وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جس کے ہاتھ میں عذاب ہے اور جس کے ہاتھ میں شفا ہے، جس کے ہاتھ میں تمام مخلوقات کا کنٹرول ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَعِندَهُ، اور اسی کے پاس ہے. کس کے پاس؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس. مفاتح، کنجیاں، چابیاں، خزانے، الغیب، غیب کے سارے خزانے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس ہیں. لا یعلمها، نہیں کوئی جانتا اس کو. کسی کو نہیں پتا کہ اللہ نے اپنے خزانے کہاں کہاں رکھے ہیں، کتنے ہیں، کس کس چیز کے ہیں. کون جانتا ہے اس کو؟ الا ہو، سوائے وہ اللہ سبحانہ و تعالی. دیکھیں ہمارے لاکر کا کس کو پتا ہوتا ہے؟ ہمیں پتا ہے. ہمیں پتا ہے میرے لاکر میں کیا پڑا ہے. ہر انسان کو اپنے لاکر کا پتا ہے کہ اس کے لاکر میں کیا چیز پڑی ہوئی ہے. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو سب کے لاکرز کا پتا ہے کہ کس کے لاکر میں کیا کیا چیز پڑی ہوئی ہے. ہمیں ہمارے لاکر کا پتا ہے لیکن ہمیں کسی دوسرے کے لاکر کا نہیں پتا. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو سب پتا ہے کہ کس کے پاس کیا چیز ہے، کون سا خزانہ کہاں ہے. الا ہو، سوائے اس کے کسی کو معلوم نہیں. وَيَعْلَمُ، اور وہ خوب جانتا ہے کیا چیز؟ ما، جو فی البر والبحر، وہ جو خشکی میں ہے اور وہ جو دریاؤں سمندروں تری میں ہے. کیا ہے خشکی پر؟ زمین کو دیکھیں، کتنے لوگوں کو ہم جانتے ہیں؟ سب کو جانتے ہیں کہ نہیں؟ سب کو نہیں جانتے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ سب کو جانتا ہے. اور پھر سمندر کی طرف جائیں، کیا کیا مخلوقات وہاں موجود ہیں. ہم نے تو مچھلی نکال کے اس کو جی فرائی کر کے کھا لیا،
فش اینڈ چپ کھا لیے، مزے اڑا لیے. اللہ سبحانہ تعالیٰ کو پتہ ہے اس مچھلی کے علاوہ اور وہاں کیا کیا مخلوق موجود ہے. کس نے بنایا ان کو؟ جی. وما اور نہیں، تسقط گرتا، من ورقتن کوئی ورق، کوئی پتا، کوئی پتا نہیں گرتا، الا مگر یعلمھا اس کو بھی وہ جانتا ہے. پتا، کتنے پتے جڑ جاتے ہیں ہمارے گارڈن میں، کتنے پودے ہوتے ہیں، کتنے پتے جڑ جاتے ہیں. کیا ہم اس کو کاؤنٹ کر سکتے؟ ہم اپنے گارڈن کے ایک درخت کے پتے کو بھی نہیں کاؤنٹ کر سکتے. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جتنے درخت بنائے، جتنے پتے بنائے، اس کو پتہ ہے کون سا پتا کب گرے گا. پتا کب گرتا ہے؟ پتا جب وہ ختم ہو جاتا ہے. کل نفس ذائقۃ الموت، جب اس کی موت آ جاتی ہے تو وہ گر جاتا ہے. اور اللہ کی شان کو دیکھیں، صرف پتے گرتے ہیں، سارا درخت نہیں گرتا، نہ شاخیں گرتی ہیں. یہ بھی اللہ کا قانون ہے، حکمت والا نا، اس میں بھی کوئی حکمت رکھی ہوئی ہے. ولا اور نہ، حبتن کوئی دانہ، کوئی سیڈ، کوئی بیج، فی ظلمات الارض زمین کے اندھیروں میں. زمین کے اندھیروں میں سیڈز کہاں جاتے ہیں؟ زمین کے اندر ڈالے جاتے ہیں. زمین کے اندر کوئی لائٹ لگی ہوئی ہے ان کو؟ نہیں، اندھیرا ہے. اگر سیڈ دیکھیں آپ، زمین کے اوپر پڑا ہوا ہے، کتنے دن، کتنے مہینے، کتنے سال وہ پڑا رہے گا، وہ خراب ہو جائے گا، لیکن اس میں سے پودا نہیں نکل سکتا. اور وہی سیڈ جب زمین کے اندر جاتا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس سے کیا کیا نکالتے ہیں؟ چھوٹی سی کومپل، چھوٹا سا پودا، اور اس کے بعد درخت، پھر اتنا بڑا درخت، پھل لگ جاتے ہیں اس پہ، اور سب اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں. سورہ واقعہ میں اللہ سبحانہ تعالیٰ پوچھ رہے ہیں افرأیتم ما تحرثون، کیا پھر دیکھا تم نے جو تم اگاتے ہو؟ کون اگاتا ہے اس کو؟ جی. کبھی تم نے غور کیا؟ کبھی غور کر لیا کریں. گارڈن میں جو لوگ جن کو شوق ہے، شوق کو چھوڑیں، آج اپنے سبق کو دیکھیں آپ، کہ آج ہم جا کے دیکھیں گارڈن میں یہ جو ہم نے اگایا ہے، زمین کے اندر میں نے ڈال دیا، اللہ کی توفیق سے زمین کے اندر ڈالا، پانی بھی دے دیا، ٹھیک ہے، لیکن اس کے بعد جو اس کے اندر سے نکلتا ہے وہ کون نکالتا ہے؟ اَأَنتُمْ تَزْرَعُونَهُ أَمْ نَحْنُ الزَّارِعُونَ، کیا تم اس کو نکالتے ہو یا ہم اس کو اگاتے ہیں؟ کون اگاتا ہے اس کو بھی اللہ جانتا ہے. ولا اور نہ رطبن، اور نہ کوئی تر چیز، موئسٹ چیز، گیلی چیز، ولا یابسن، اور نہ کوئی خشک چیز، زمین سے نکلنے والی یا زمین کے اندر جانے والی. زمین کی بات ہو رہی ہے نا. خشک سیڈ یا اس سے نکلنے والا پودا وہ تر ہوتا ہے نا، موئسٹ ہوتا ہے، پانی ہوتا ہے اس کے اندر، وہ سب کون جانتا ہے؟ الا فی کتاب مبین، مگر یہ سب کچھ لکھا جا چکا ہے لوح محفوظ میں. یہاں بیسیکلی اللہ کے علم کے بارے میں بتایا جا رہا ہے. ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء وسع کرسیہ السماوات والارض ولا یحیطہ حفظہما وہو العلی العظیم. جی. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے علم کو کوئی نہیں گھیر سکتا. صرف اتنا علم انسان کے پاس ہوتا ہے جتنا اللہ اس کو دینا چاہے. اس کی کرسی جو ہے وہ چھائی ہوئی ہے کہاں؟ زمین و آسمان پر. ولا یحیطہ، اللہ کو نہیں تھکاتی ان دونوں کی حفاظت، حفظہما، زمین اور آسمان کی حفاظت اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو تھکاتی نہیں ہے. سنۃ ولا نوم، نہ اس کو نیند آتی ہے نہ اس کو اونگ آتی ہے. سوچیں ہمارا اسٹیمنا کتنا ہے، کتنا ہے ہمارا اسٹیمنا. ہم اپنے گھروں کو نہیں سنبھال سکتے، کتنا تھک جاتے ہیں، پھر کہتے ہیں رات آ گیا، الحمدللہ رات آ گئی، تھوڑا سکون آ گیا. اگر رات نہ ہوتی ہم راتوں میں بھی کام کرتے رہتے. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کس کو؟ زمین کو، آسمان کو، اس کی مخلوقات کو، سب چیزوں کو، سارا انتظام چلا رہا ہے. کون سی خصوصیت؟ مدبر. رب کون؟ خالق، مالک، مدبر. یہاں مدبر ہونے کے بارے میں بتایا جائے، وہ سارا انتظام سنبھالے ہوئے ہے. ہر قسم کی، ہر سب علم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس ہے. انسان کے پاس کتنا علم ہوتا ہے؟ کتنا؟ جتنا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کو دیا. اور اس کی مثال جگہ جگہ ہمیں قرآن میں ملتی ہے. ٹھیک ہے نا، تھوڑی اس پہ بات کرتے ہیں. حضرت نوح علیہ السلام نے جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے
اپنی قوم کے بارے میں کہا کہ بس اب اور یہ سمجھنے والی نہیں ہے. پھر ان کو حکم دیا گیا کہ کشتی بناؤ، اور پھر اس کو صحرا میں اللہ نے اتنا پانی نکالا، تنور سے اس کا سٹارٹ ہوا، زمین بھی برسی اور آسمان بھی برسا اور بہت سا پانی ہوا، اور وہ کشتی 3 منزلہ کشتی اس پہ چلنے لگی. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان سے کہا کہ میں سب کو ہلاک کرنے والا ہوں سوائے ان کے جو مومن بندے ہیں، اور مجھ سے ان لوگوں کے بارے میں سوال نہ کرنا جس کے بارے میں تجھے علم نہیں ہے. اشارہ کہاں تھا؟ ان کے بیٹے کی طرف. تو ان کو یہ پتہ نہیں تھا کہ اس میں مصلحت کیا ہے، اللہ کیوں ایسا کر رہا ہے. کون تھے حضرت نوح علیہ السلام؟ پیغمبر. 950 سال تک انہوں نے تبلیغ کی. اسی طرح حضرت سلیمان علیہ السلام، جن کو اللہ نے بادشاہت دی، ایسی بادشاہت جو قیامت تک کسی اور کو نہیں ملنے والی. جنات، انسان، پرندے، جانور، ہوائیں، ہر قسم کی مخلوق اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کے تابع کر دی. لیکن پھر بھی ان کو سارا علم نہیں تھا. ان کو قوم سبا کے بارے میں پتہ نہیں تھا، اتنی دور بھی نہیں تھی، بس اتنی تھی. کس نے آ کے بتایا؟ ایک پرندے نے آ کے بتایا، ہدہد نے آ کے بتایا کہ ایک قوم ہے قوم سبا، اور تمہیں نہیں معلوم، اور میں یقینی خبر لے کر آیا ہوں. اور پھر وہ ساری ڈیٹیل ان کو بتاتے ہیں. کون تھے سلیمان علیہ السلام؟ پیغمبر بھی تھے اور بادشاہ بھی تھے، لیکن علم اتنا ہی جتنا اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کو دیا. پھر اور مثال کس کی آ سکتی ہے؟ حضرت یعقوب علیہ السلام. حضرت یوسف علیہ السلام کو جب ان کے بھائیوں نے کنویں میں پھینک دیا، کہاں تھے وہ؟ کنان، جو وہ چھوٹا سا گاؤں تھا، کنان اس کا نام تھا، کنان میں تھے. حضرت یعقوب علیہ السلام کو ان کے بیٹے آ کے بتاتے ہیں کہ اس کو بھیڑیا نے کھا لیا. تو وہ پیغمبر تھے، ایک ہی گاؤں یا ایک ہی شہر میں ہوتے ہوئے، ایک کنویں میں ہوتے ہوئے، اتنے دور بھی نہیں تھے، کیونکہ وہاں کھیلنے گئے تھے نا، پکنک منانے گئے تھے. تو اتنا نہیں تھا کہ ہزاروں مائلز ان نے ٹریول کیا تھا، ایسا نہیں تھا، پیدل ہی گئے تھے. لیکن پیغمبر کو پتہ نہیں چلا میرا بچہ ہے کہاں. اسی طرح جب وہ مصر پہنچ گئے، پھر بھی ان کو پتہ نہیں چلا کہ میرا بیٹا جو ہے مصر کے جیل خانے میں پڑا ہوا ہے. اس مثال کیا پتہ چلتا ہے؟ اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ علم صرف اتنا ہی ہوتا ہے جتنا اللہ سبحانہ وتعالیٰ انسان کو دیتا ہے. حضرت لوط علیہ السلام کے پاس جب فرشتے آئے، خوبصورت نوجوانوں کی شکل میں، تو وہ گھبرا گئے. کس لیے؟ کیونکہ ان کو پتہ تھا کہ ان کی قوم اب ان کو نہیں چھوڑے گی. وہ جو گندا کام کرتے ہیں آپس میں، اب ان سے بھی کیا جائے گا. پیغمبر تھے اور ان کو نہیں جب فرشتوں نے خود بتایا ہم فرشتے ہیں، اور کہا اچھا تم فرشتے ہو. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس جب فرشتے آئے حضرت اسحاق علیہ السلام کی بشارت دینے کے لیے کہ آپ کا بیٹا ہوگا، تو انہوں نے کیا کیا؟ بچڑا بھون کے لے آئے، ان کے سامنے رکھا. کیوں؟ کیونکہ مہمان آئے ہیں. کیا ان کو پتہ نہیں تھا کہ فرشتے نہیں کھاتے؟ ان کو بھی پتہ نہیں تھا. تو اگر پیغمبروں کو دیکھیں، پیغمبروں سے زیادہ پاک مخلوق اور کوئی نہیں انسانوں میں، کیونکہ وہ انسان تھے نا. ایک تو فرشتے ہوتے ہیں، فرشتے انسان نہیں ہوتے، وہ اللہ کی ایک اور مخلوق ہے. اور نبی انسان ہوتا ہے، رسول پیغمبر انسان ہوتے ہیں. اگر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کو صرف اتنا ہی علم دیا جتنا کہ اللہ چاہتا تھا، تو کیسے آج کا انسان یہ دعویٰ کرتا ہے مجھے تو سب پتہ ہے، اور لوگ ہمیں بے وقوف الو بناتے ہیں، اور ہم ان سے کہتے ہیں چلو بتاؤ نا کیا ہونے والا ہے. پھر وہ سارے لوگوں کو ہمارے لیے دشمن بنا دیتے ہیں. فلاں نے آپ کو یہ کر دیا ہے، فلاں نے آپ کو یہ کر دیا ہے، اس کی سوچ یہ ہے، وہ یہ سوچ رہا ہے آپ کے بارے میں، اور آپ کے ساتھ یہ ہونے والا ہے. کیوں کرتے ہیں ہم ایسا؟ کیونکہ ہم نے قرآن نہیں پڑھا نا، سمجھ کے نہیں پڑھا نا، ہمیں نہیں پتہ نا. بے شک اگر اللہ غیب کا علم دیتا تو سب سے پہلے اپنے پیغمبروں کو ہی دے دیتا، کیونکہ ان سے بڑھ کر کام تو اور کسی نے نہیں کیا. ان کو بھی سارا علم اللہ نے نہیں دیا. کتنا دیا؟ جتنا اللہ سبحانہ وتعالیٰ چاہتے تھے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دل میں جب آیا کہ میرے پاس بڑا علم ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو سبق سکھانے کے لیے بھیج دیا ان کو خضر علیہ السلام کے پاس. جاؤ ٹریول کرو. اور جب ان سے پوچھا گیا، موسیٰ علیہ السلام نے حضرت خضر علیہ السلام سے پوچھا تمہارے پاس کتنا علم ہے، تو انہوں نے یہ نہیں کہا کہ مجھے تو بہت کچھ، مجھے تو سب آتا ہے. ہاں کہ ان کو کے پاس وہ علم تھا جو موسیٰ علیہ السلام سوچ بھی نہیں سکتے تھے، کیونکہ انہوں نے جو کام کیے وہ سب ان کو غلط دکھائی دے رہے تھے موسیٰ علیہ السلام کو. یہ کیا کر دیا ہے، یہ کیا. جب حقیقت پتہ چلی پھر ان کو پتہ چلا. سورہ کہف میں اس کی ڈیٹیل آتی ہے. جی
تو خضر علیہ السلام نے کیا کہا؟ وہ سمندر پر سے جا رہے تھے، دریا سمندر، کشتی میں بیٹھے ہوئے تھے، ایک چڑی آئی اور چونچ میں اس نے پانی لیا. خضر علیہ السلام نے کہا کہ دنیا کو جو علم دیا گیا ہے، جس چڑیا کی چونچ میں پانی آیا ہے نا، وہ سارا اس پوری دنیا میں تقسیم کیا گیا ہے. تو انسانوں کے حصے میں کتنا علم آیا ہوگا. تو اس بات کا دعویٰ کرنا کہ میرے پاس بہت زیادہ علم ہے یا فلاں بہت بڑا عالم ہے، نہیں، وہ اتنا ہی عالم ہے جتنا علم اسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دیا، دیٹس اٹ. اور لوگوں کے پاس جا کر اپنی مستقبل کی خبریں لینا، یہ شرک ہے. شرک ہوا نا. کیوں؟ علم کس کو ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو. اگر ہم جاتے ہیں اور لوگوں سے پوچھتے ہیں، اٹ مینس ہم نے اللہ کے ساتھ دوسرے کو اس کے علم میں شریک کر دیا. اس لیے اسے منع کیا گیا ہے. وَهُوَ الَّذِي، اور وہی ذات. اب اللہ کے علم کے بعد مزید بتایا جا رہا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بارے میں کہ وہ ذات کیا کرتی ہے. يَتَوَفَّاكُمْ، وہ فوت کر دیتا ہے تم کو، باللیل، رات کے وقت. نیند کی طرف اشارہ ہے. نیند کو موت کی بہن بھی کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے نا. موت کیا ہے؟ جب انسان کچھ نہیں کر سکتا اور اس کی روح اس سے نکال دی جاتی ہے، وہ ہے موت. نیند کیا ہے؟ سانسیں چل رہی ہیں، باقی آپ کچھ نہیں کر سکتے. اگر آپ سو رہے ہیں اور گھر میں اتنے زیادہ کام ہو گئے، مہمان بھی آ گئے، چلے بھی گئے، سب کچھ ہو گیا، جب آپ اٹھتے ہیں مجھے تو پتہ ہی نہیں چلا. کیوں؟ کیونکہ ہم مر چکے تھے. اس لیے سونے کی دعا کیا سکھائی گئی؟ اللہم باسمک اموت واحیا. اللہ میں تیرے نام کے ساتھ مرتا بھی ہوں اور جیتا بھی ہوں. کون سا مرنا؟ نیند والا مرنا. اور کون سا جاگنا؟ صبح کے وقت جب ہم جاگ جاتے ہیں. وہ ذات پاک، وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ، یتوفاکم، وہ فوت کرتا ہے تم کو، باللیل، رات کے وقت، نیند کی شکل میں. وَيَعْلَمُ، اور وہ خوب جانتا ہے کیا؟ ماں، جو جرحتم، جو کمائی کی تم نے، بالنہار، دن میں. اللہ کو وہ بھی معلوم ہے کہ سارے دن میں آپ کیا کرتے رہے ہو. صبح کے وقت اور پھر دوپہر کے وقت، سپہر کے وقت، شام کے وقت، رات آ گئی. سارے دن میں جتنی کمائی کی تم نے، چاہے وہ پیسوں کے لحاظ سے تھی، چاہے وہ نیکیاں کمانی تھی، چاہے وہ گناہ کمانے تھے، سارے اعمال کی طرف اشارہ ہے. وہ سب اللہ سبحانہ و تعالیٰ جانتا ہے. ثم، پھر، یبعثکم، وہ اٹھاتا ہے تم کو، فیہ، اس میں، یعنی دن میں تم کو اٹھاتا ہے کہ تم مزید کمائی کرو. کب تک؟ جب تک کہ لیقضی، تاکہ فیصلہ ہو جائے، اجل مسمى، مقررہ وقت کا، تاکہ تمہاری زندگی پوری ہو جائے موت کے آنے سے پہلے پہلے. اس لیے اللہ صبح کے وقت تمہیں دوبارہ زندگی دیتا ہے اور تمہیں ایک موقع اور دے دیا اس نے کہ چلو تم کرو جتنی نیکیاں کما سکتے ہو یا جس نے جو عمل بھی کرنا ہے. ثم، پھر، الیہ، اسی کی طرف، مرجعکم، تم جمع کیے جاؤ گے. کب؟ قیامت کے روز. آیت کے شروع میں نیند، رات کی بات ہو رہی ہے اور دن، کمائی کی بات ہو رہی ہے. اب آخر میں بتایا جا رہا ہے نیند بھی ہو گئی اور دن کے وقت کمائی بھی ہو گئی اور مقررہ وقت آ پہنچا. اب کہاں جائیں گے؟ تم سب کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف جمع کیا جائے گا. اور جب جمع کیے جائیں گے پھر وہاں کیا حال ہونا ہے؟ ثم، پھر، ینبئکم، وہ خبر دے گا تم کو، بما، ساتھ اس کے، جو کنتم تعملون، جو تم عمل کیا کرتے تھے. سمجھ آئی بات کی؟ دن کیسے گزرا، رات کیسی گزری، کیا کچھ کمایا دن میں، کیا کچھ کیا رات میں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان تمام چیزوں کے بارے میں خبر دے گا ہم انسانوں کو کہ تم کیا کیا کر کے آئے ہو. اور پھر انسان کہے اچھا یہ بھی ہے، اچھا یہ بھی ہے. وہ باتیں، وہ کام جو ہم کر کے بھول چکے، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے وہ سب کچھ محفوظ کر لیا ہے. وہ بتائے گا ہم انسانوں کو کہ تم دنیا میں کیا کیا کرتے تھے. وَهُوَ الْقَاهِرُ، اور وہی اللہ سبحانہ و تعالیٰ قاہر، غالب ہے، مکمل طور پہ کنٹرول کیے ہوئے ہے، فوق عبادہ، اپنے بندوں پر. وَيُرْسِلُ، اور وہ بھیجتا ہے، علیکم، تم پر، حفظہ، حفاظت کرنے والے، فرشتوں کی طرف اشارہ ہے. کون سے فرشتے؟ فرشتوں کی دو شفٹس لگتی ہیں. فرشتے کیا ہیں؟ نور سے بنائی گئی مخلوق، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اطاعت گزار مخلوق. ان کی اپنی کوئی فیلنگز نہیں ہوتی. جو اللہ ان کو حکم دیتا ہے
وہ وہی کرتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرشتوں کو مختلف شکلیں دی ہیں، کوئی کیسا کوئی کیسا ہے۔ انسان اپنی نظر سے فرشتے کو نہیں دیکھ سکتا کیونکہ وہ نور کے بنے ہوئے ہیں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وحی لے کر آیا کرتے تھے تو آپ کو انسان کی شکل دی جاتی تھی۔ اٹ مینز پیغمبر کی آنکھ نے بھی فرشتے کو نہیں دیکھا، تو کوئی اس بات کا دعویٰ نہیں کر سکتا کہ پتہ ہے مجھے فرشتوں نے یہ بتایا اور وہ بتایا۔ پھر آپ ان کو بتائیں، کہ حضرت جبرائیل امین انسان کی شکل میں آیا کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ اگر ان کی آنکھ مبارک فرشتے کو نہیں دیکھ سکتی، ہم کیا چیز ہیں، ہم کون ہیں؟ ٹھیک ہے نا۔ دوسری بات کہ فرشتے جو ہیں ان کی شفٹس چینج ہوتی ہیں، کس وقت؟ فجر کے وقت اور عصر کے وقت۔ فجر والے فرشتے سارا دن ہمارے ساتھ گزارتے ہیں اور مغرب سے پہلے پہلے وہ واپس چلے جاتے ہیں، سب کچھ ہمارا ریکارڈ لے کے۔ اور پھر مغرب کے وقت، عصر کے وقت جو نئے فرشتے آتے ہیں، مغرب اور عصر کے نزدیک درمیانی وقت جو ہوتا ہے، وہ ہمارے ساتھ ساری رات گزارتے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ وَيُرْسِلُ، اور وہ بھیجتا ہے، کون؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ، علیکم، تم پر، حفظہ، نگران فرشتے، کرامن کاتبین، کہاں ہے جی؟ شولڈرز پر۔ رائٹ والا نیکیاں لکھتا ہے اور لیفٹ والا برائیاں لکھتا ہے۔ اس کے باوجود ہم برے کام کرتے ہوئے تھکتے نہیں ہیں کیونکہ ہم بھول جاتے ہیں۔ ریکارڈنگ ہو رہی ہے، آگے پیچھے، اندر باہر، اوپر نیچے، ہر طرف کیمرے لگے ہوئے ہیں۔ کیسے ہم بھول سکتے ہیں اس بات کو؟ اگر انسان یہ دیکھے کہ کوئی کیمرے کی آنکھ مجھے دیکھ رہی ہے، ہم ڈرائیونگ کتنا کیئرفلی کرتے ہیں جب کیمرہ آتا ہے؟ کیوں؟ پکڑے جائیں گے اس لیے۔ تو اللہ کی طرف سے اتنے زیادہ کیمرے لگے ہوئے ہیں، اس کے باوجود ہم اوور سپیڈ کرتے ہیں، تو کیا حال ہوگا؟ پکڑے نہیں جائیں گے۔ اللہ کہتا ہے چلو دوڑاؤ گاڑی کو، جتنا آپ سپیڈ میں دوڑا سکتے ہیں، کہاں جاؤ گے آخر میں؟ آنا